الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل، شعور اور ذہن جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، لیکن مختلف معاملات میں مختلف لوگوں کا مختلف زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل عین فطرت ہے، اور یقیناً انسان کوئی مشین نہیں ہے جسے کوئی کمانڈ دے دی جائے تو بعین ہی وہ یہ کرتا رہے، بلکہ اگر کہا جائے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں عقل و شعور رکھ دی ہے، اور انسان جس طرح اپنے جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بالکل اسی طرح مختلف لوگ شعوری اور ذہنی اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ذہین فطین بنایا ہے اور کسی کو اس درجے کا علم اور ذہن اور شعور عطا نہیں فرمایا۔ دنیا کا ہر معاشرہ یقیناً اختلاف رائے کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کا قائل بھی ہے، اور دنیا کا ہر مذہب، ہر قانون جو ہے وہ اختلاف رائے کی اجازت دیتا ہے، اور دین اسلام نے بالکل اختلاف رائے کی اجازت دی ہے، لیکن ایسے ان تمام رویوں کی بھی مذمت کی ہے، اور ان حدوں کی جو حدیں انتہا پسندی تک پہنچ جاتی ہیں، جن معاملات میں انسان افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف رائے کے حوالے سے دین اسلام نے انتہائی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ اگر اختلاف رائے صرف رائے کے اختلاف میں اور اس میں حسن پایا جائے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کے آداب بتاتا ہے اور اس کی شرائط بتاتا ہے۔ اگر یہ اختلاف رائے مخالفت میں تبدیل ہو جائے، انتہا پسندی کو چھو جائے اور امت کے اندر امت کا شرازہ بکھر جائے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اگر دین اسلام اور اسلام کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو دین اسلام نے جہاں اس خوبصورت تعلیمات دی ہیں، وہاں اختلاف رائے کے حوالے سے، رائے کے اختلاف کے حوالے سے ہمیں بہت خوبصورت جو ہیں آداب اور شرائط اور احکامات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اسی پہ آج بات کریں گے۔ اگر امت کے اندر اختلاف رائے ہو جائے یا کسی بھی معاملے میں زندگی کے اندر رائے کے اندر اختلاف موجود ہو اور اختلاف رائے پیدا ہو جائے، تو کیسے وہاں پر انسان اپنے معاملات کو سنوار سکتا ہے اور ان معاملات سے نکل سکتا ہے۔ اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ علماء کرام کا اور جیگہ شخصیات کا پینل موجود ہے، ان کا تعارف کرواتا جو خود اپنا تعارف آپ ہیں دونوں شخصیات۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اور ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل حکومت پاکستان۔ ان کے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت پروفیسر ڈاکٹر عین الحق بغدادی صاحب، آپ کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے اور ایک آپ بڑے تعلیمی ادارے کے الحمدللہ استاد ہیں، اور آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ دونوں شخصیات ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے شرف کی بات ہے، دونوں ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں اور آپ ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، اختلاف رائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بگاڑ پایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہی منشا تھی کہ امت کے اندر، قوم کے اندر اور انسانوں کے اندر رائے کے اختلاف جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا، ان کو عقل دے دی گئی، ان کو شعور دے دیا گیا، ان کو ذہن عطا کر دیا گیا، لیکن اس کے حدود و قیود بھی متعین کر دی گئی۔ اختلاف اور اختلاف رائے دین اسلام میں اس حوالے سے کیا کہا گیا اور اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسامہ بخاری صاحب، میں سمجھتا ہوں آج کا جو آپ کا موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے تناظر میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جن میں سمجھتا ہوں مشکلات سے دوچار ہو چکا ہے، اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے اختلاف رائے کی جو اسلام میں اہمیت ہے اور اس کے جو ثمرات ہیں ان سے بالکل ہم نے بیگانہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا اپنے رویے کے ساتھ۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ آداب جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اختلاف کی وجہ سے کہ وقت ہم نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ان برے نتائج کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فکری انتشار نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری قوم ایک کمزوری اور اضمحلال کا شکار ہو چکی ہے، اور عمل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں ہم سب لوگ۔ تو یہ سچی بات ہے کہ اسلام تو ایک فطری نظام ہے اور ایک ایسا انسانی فطری نظام زندگی ہمیں عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین فطرت چونکہ انسانی ایک معاشرے کے اندر، ایک ماحول کے اندر، ایک ریاست کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، بلکہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی سب کی رائے یکساں نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لجعل الناس امۃ واحدہ، اللہ، اگر اللہ خود یہ چاہتے نا، اللہ کی یہ منشا ہوتی بے شک، تو سب ایک ہی رائے کے حامل لوگ ہوتے، سب کا موقف ایک ہوتا، سب کی بالکل، سوچ ایک جیسی ہوتی، سب کی رائے ایک جیسی ہوتی، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں ہے جی، لوگ کا مختلف رائے ہونا، اور ان کے چونکہ ذہان اللہ نے الگ الگ بنائے، اور پھر ہر ذہن کا اللہ تعالیٰ نے معیار جو ہے اور اس کا مستویٰ جو ہے وہ بھی الگ الگ بنایا، بے شک، اس لیے ہر انسان کی سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں ان کا مختلف ہونا ایک لازمی اور ایک بدیہی اور ایک فطری امر ہے۔ جی بے شک، اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ایک فطری چیزیں ہیں، فطری تقاضے ہیں۔ البتہ یہ بات بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں جی، کہ جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں آج بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر، امت کے اندر اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بے شک، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج کے ہمارے اس دور تک یہ امت ارکان اسلام پر جو اصول دین ہیں ان پر کبھی ان کا اختلاف نہیں ہوا۔ جی بالکل، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، نمازیں 3 ہیں، نمازیں 6 ہیں، نمازیں 7 ہیں۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ ذوالحجہ کی بجائے فلاں مہینے میں ہونا چاہیے۔ آج تک الحمدللہ جو اصول دین ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پہ علی حاضر القیاس آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، البتہ فروع کے اندر، جزیات کے اندر، تشریح کے اندر، تعبیر کے اندر، تفسیر کے اندر یہ اختلاف جو ہے، اس اختلاف سے یہ رائے کا اختلاف، یہ علم کا اختلاف، تعبیر و تشریح کا اختلاف، اس سے ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر اس قدر اللہ کی رحمت کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی ہے اور پھیلاؤ پیدا ہوا ہے اور ایک جامعیت پیدا ہوئی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں اس کے اندر لچک پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام قیامت تک کے لیے نظام زندگی ہے، واقعتاً جو اسلام نے اصول دیے ہیں ان اصول کے اندر ان جزیات کو جو بھی نئی چیزیں آتی جائیں گی ان کو داخل کرنے کے لیے جو ہمارے مجتہدین اجتہاد کرتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور وہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اس اسلام کے اندر وسعت نظر آئے گی اور جامعیت نظر آئے گی، یہ اپنے پروں کے نیچے ہر چیز کو سمولے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف اجتہاد کے دوران ہو جاتا ہے، اور اس اجتہاد کے اختلاف کے وقت ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ باطل پہ ہے، میں حق پر ہوں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ میری امت کے مجتہد اجتہاد کیا کریں گے، اگر ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں وہ صحیح شمار ہوگا، اللہ کے ہاں بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کے دراز اگر واضح قرآن موجود نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہو، اجماع صحابہ موجود نہ ہو، تو پھر وہاں پر اجتہاد جو ہے اس کا کیا معیار ہے کہ یہ حق ہے یا غلط، یہ خطا پہ ہے یا مصیب ہے، یہ قیامت کے دن اللہ بتائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مصیب ہوا مجتہد تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک صحیح اور درست اجتہاد کرنے کا اجر۔ لیکن اگر وَإِنْ أَخْطَأَ اس میں خطا ہوئی فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ تو وہ گناہگار شمار نہیں ہوگا، وہ باطل پرست نعوذ باللہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کو بھی ایک اجر عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ رہے، نبی پاک کی حدیث ذہن میں رہے، تو آج میں سمجھتا ہوں فکری انتشار جو ہم فوراً فتوے لگاتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے تک چلے جاتے ہیں، یہ سب باتیں علم سے کمزوری کی بنا پہ بجا فرمایا۔ یقیناً ہم دیگر معاملات میں جیسے دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں اور معاملات کے اندر ہم بگاڑ کا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں موجب بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم بہت سارے ایسے معاملات جن میں ہم تبلیغ کی، جس طرح آپ نے بات کی، جس طرح آپ نے اسلامی اصول و آداب کی بات کی، اسی طرح اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ہم نے کیسے ان کو پھیلانا ہے اور اس کے اندر کیا ہماری حدود و قیود ہونی چاہیے اختلاف رائے کی وجہ سے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ پروفیسر ڈاکٹر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، اسلامک لٹریچر کی بات کی جائے، اسلامی علوم و فنون کی بات کی جائے تو اختلاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلامک لٹریچر کے اندر، کہ اختلاف جو ہے یہ اس کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت مثالیں اس کے اندر اسلامک لٹریچر میں دی گئی ہیں۔ اختلاف کو اس قدر اہمیت دینا اور اس کی اجازت دینا، اس کے پیچھے کیا اگر آپ لاجک اور سائنس سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ نے جو آج کا پروگرام ماشاءاللہ آج کے زمانے میں بالخصوص اس کی بڑی اہمیت اور افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ
جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے مرکز سے جو مرکز نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور تعلیمات اسلام قرآن اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ویسے ویسے ہمارے اختلافات، آپس کی مخالفت اور منازعات وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ باقاعدہ افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں اس طرح کے پروگرامز کی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اسلام نے جو اختلاف ہے اس کو کیوں احسن کہا اور اچھا کہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کی مذمت بھی ہے، اختلاف کی باقاعدہ مذمت بھی کی گئی ہے، اور وہ کیوں کی گئی ہے؟ تو جو حسن ہے اختلاف کا، تو جس طرح ہمارے نہایت معزز اور مکرم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے، جو قرآن ہے یا جو حدیث ہے، یہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایسے ہی کسی نہ زمانے کے ساتھ ہیں۔ بے شک یہ اس وقت سے لے کر آج 1400 سال گزر گئے اور آنے والا وقت قیامت تک کا وہ اسی دین اسلام کا ہے، یہی قرآن اور یہی حدیث ہیں جو ہمیں ہر وقت رہنمائی مہیا کریں گے۔ اب ہر وقت کے حساب سے اس قرآن کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے اندر بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر کسی جملے کے اندر جو اتھینٹسٹی پائی جاتی، جیسے قرآن کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جب کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی، تو اگر وہ شادی شدہ ہو، تو اگر وہ غیر شادی شدہ تو 80 کوڑے کی مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ جو 80 کا لفظ یہاں استعمال ہوا، اس لفظ کے اندر گنجائش نہیں کہ آپ اس کو 81 کر سکیں یا 79 کر سکیں، جی تو یہ ایگزیکٹ آپ نے ورڈ ایسے ہی رہے گا، فگر پورا جب شروع سے لے کر یہ جب تک یہ شریعت قائم ہے تب تک وہ ویسے ہی رہے گا۔ جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر شریعت کے احکام ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو مطلقہ عورت ہے اس کی عدت کے لیے کہا گیا کہ وہ 3 جو قروء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، عدت کا وقت مقرر کیا گیا۔ اب یہ لفظ قروء ہے، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ ایک لفظ بیک وقت جو حیض اور طہر کے دونوں مینسز کا ٹائم اور جو پاکی کا ٹائم ہوتا ہے دونوں کے اوپر برابر دلالت کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے اب اس لفظ کو اپنے لغوی استدلال کے حساب سے اور اپنی مہارت کے حساب سے ہر کسی نے اس کا ایک مفہوم لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح محترم ضیاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر ہے رحمت امت کے لیے، وسعت ہے، بالکل ٹھیک، ایک جب اختلاف ہوگا تو وہ کسی ایک علاقے کے لیے وہ باعث رحمت ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں ہم سمجھ رہے ہوں گے ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آپ افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں گے تو وہاں کے جو حالات معروضی ہیں وہ اس کے موافق ہوں گے اور وہاں کے لیے وہ معنی درست ثابت ہوگا، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث میں جب اختلاف کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ احسن کیوں ہے، اچھا کیوں ہے، اس کی تحسین کیوں کی گئی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے معنوں میں وسعت پیدا ہو جائے اور پوری امت اس کے اوپر عمل کر سکے اور کہیں پر مشکل نہ آئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو یہ عدم تکلیف کا اور عدم حرج کا اصول شریعت اور تشریع اسلامی کے اندر اپنایا گیا وہ اسی وجہ سے ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اختلاف رکھا گیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جو ہم جب نزاع کی صورت اختیار کر جائے یہ اختلاف ہمارا، تو اس صورت میں اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپ تنازع کی شکل اختیار کر لیں، آپ کا اختلاف رائے، اس میں آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے اور آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ اس میں اتحاد کا بھی یہاں پہ کس قدر درس دیا گیا، اور اس کو جو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ میں نے جو ہے کیوں جو ہے برداشت کر لیا یہ جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ان کے اندر شرارت ان کا بکھر جائے، یہ بالکل، اور آپ آگے مجھے یہ تانا نہ دیں کہ میں نے امت کو بکھیر دیا، یعنی کہ دین اسلام نے اتحاد کی کس قدر اہمیت دی ہے، کس قدر زور دیا ہے کہ آپ اس چیز کو چند دنوں کے لیے برداشت کر لیں کہ امت کے اندر شرارت جو ہے وہ اس کا نہ بکھر جائے۔ شاہ صاحب کی طرف بھی آئیں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کی اگر بات کی جائے
تو وہاں بھی دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں اور دیگر معاملات میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو انداز تھا وہ کیسا تھا، وہ انداز ہم آپ سے پوچھیں گے۔ لیکن یہاں ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد آ کے اس سوال کا آپ سے جواب لیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح جو ہے وہ اختلاف رائے کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یقیناً جس طرح ہم اختلاف رائے جب ان کے میں سمجھتا ہوں کہ نقش قدم پر کریں گے تو انشاءاللہ اختلاف رائے جو رحمت کا باعث بنے گا۔ ہمارے ساتھ دیجیے گا، بریک کے بعد آ کے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بڑا اہم موضوع ہم نے چھیڑ لیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی، میں شاہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور مبارک جو ہے اس کے والے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا جو طرز حیات ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ان کے وہاں دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں اور دیگر معاملات میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا۔ وہ اختلاف رائے کیسا ہوتا تھا، وہاں پہ اسلوب کیا رکھا جاتا تھا، صحابہ کرام کس طرح اختلاف رائے کرتے تھے ایک دوسرے سے رائے کے ساتھ، ہمیں بھی وہ سیکھنا ہے، ہمیں بھی اس طرز عمل پہ چلنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ شاہ صاحب سے جانیں کہ شاہ صاحب وہ جو اختلاف رائے تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ ظاہری بات ان کے ہاں بھی رائے میں اختلاف ہو جاتا تھا، تو وہ کیسے اختلاف کرتے تھے؟ اسامہ بخاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اصول دین میں صحابہ کرام سے لے کے آج تک امت مسلمہ کے علماء اور زعماء نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ جی بے شک۔ یہ اختلاف ایسا اختلاف ہے کہ ایسا کرنے والا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَكَانُوا شِيَعًا، فرمایا کہ جو لوگ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کل حزب ما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنا ایک ٹکڑا لے کر الگ ہو کے خوش ہو رہا ہے، آپ کی امت اس طرز عمل کا شکار نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اگر کوئی ایسا کرتا ہے گروہ تو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مثلا کوئی آدمی کھڑا ہو کہتا کہ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حج بیت اللہ کے لیے، نہ ذوالحجہ کی وہ پابندی، الحاظل کیا جو اصول دین ہے ان کے اندر کبھی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ البتہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بغدادی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، میں نے بھی عرض کیا کہ بعض ہمارے فقہی مسائل ہیں جی، اور بعض اوقات ایسے جو ہماری ضروریات زندگی بڑھ رہی ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہماری جامع تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ان کو منسلک کرنے کے لیے تعبیر و تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے جی، اور یہی وسعت ہے اسلام کی۔ بالکل۔ اور ابھی آپ نے جو پوچھا صحابہ کرام کا، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ جی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، بے شک، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، یعنی شیخین کریمین ہم ان کو کہتے ہیں، اللہ شیخین جلیلین ہم ان کو کہتے ہیں۔ اب ان کے اندر کتنا فرق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے دور میں مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ پیدا ہوا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جی، تو ان دونوں صحابہ کے درمیان ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے معاملے پر اختلاف رائے آیا سامنے۔ بالکل ایسا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں فعصموا منی دماءہم واموالہم، تو پھر ان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے تو یہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ لأقاتلن الذی یفرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ جو نماز اور زکوٰۃ کی کہ رکن ہونے کے درمیان فرق سمجھتا ہے تو وہ تو اسلام سے باہر چلا گیا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح مرتدین کے ساتھ جو جنگ ہوتی تھی نا، جی، تو ان کی جو خواتین گرفتار ہوتی تھیں، جی، تو ان کو اس دور کے مطابق جو ہمارا ایک اسلامی سسٹم تھا، نظام تھا، کہ ان کے لیے وہ کیا شرعی حکم تھا، جی، تو ان کے لیے حضرت ابو صدیق کی رائے اور تھی، جناب عمر فاروق کی رائے الگ تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح حضرت ابو صدیق جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا دنیا سے
آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے جی تو انہوں نے اپنا جانشین جناب عمر فاروق کو متعین فرمایا. جی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ نے محسوس کیا میرا وقت شہادت قریب ہے, جی تو آپ نے کسی خاص فرد کو متعین نہیں فرمایا, کمیٹی بنا دی. اختلاف رائے تو موجود ہے, عمل کا اختلاف موجود ہے. اس طرح صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ مبارک کے اندر بالکل آپ نے فرمایا صحابہ کی ایک جماعت بھیجی اور فرمایا کہ لا یصلین احد الا فی بنی قریظہ, جی تم میں سے کوئی بندہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, جی تم میں سے کوئی بندہ نماز عصر راستے میں نہیں پڑھے گا, وہیں جا کے پڑھے گا بنو قریظہ کے اندر. لیکن راستے میں نماز کا ٹائم آ گیا. ایک گروہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا, منع اس کا یہ کہ جلدی جانا ہے, لیکن اب نماز کا چونکہ ٹائم ہے فردی نماز تو ہم نے یہاں پڑھنا ہے. انہوں نے وہاں رک کے پڑھ لی. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, انہوں نے نبی پاک کے الفاظ پہ عمل کیا ہے, انہوں نے معنی کو نکالا, انہوں نے لفظ کو دیکھا. انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم وہاں پہ جا کے پڑھیں گے. چنانچہ انہوں نے وہاں پہ جا کے لیٹ پڑھی. نبی پاک کے پاس دونوں کی بات ہوئی تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا, کسی ایک کو, دونوں کو صحیح سمجھا. تو یہاں اختلاف تو موجود ہے لیکن ان کے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے. وہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کے ساتھ ہم سفر کرتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ وہ روزہ رکھ لیتے تھے اور کوئی روزہ چھوڑ دیتے تھے سفر میں گنجائش سمجھ کر, اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو عیب نہیں لگاتا تھا, روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے کو, چھوڑنے والا رکھنے والے کو. اصل پوائنٹ شاہ صاحب یہ جو اب آپ نے بیان کیا, یقیناً ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سسٹم بن چکا ہے جو ہماری رائے پہ پورا نہیں اتر رہا, وہ اس کو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. الفاظ سب جانتے ہیں وہ کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کس قسم کے فتویٰ جات ہم لگا رہے ہیں, اور جو جہاں پہ امت پہنچ چکی ہے یقیناً بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا تھا, ہم دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, اور یقیناً ہم نے جہاں تک امت کو پہنچا دیا ہے. اور آج سچی بات ہے کہ جو اگر نوجوان نسل کے اندر الحاد پھیرا ہے, ایتھیزم پھیرا ہے, اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے رویے جو ہیں ہم نے اپنی زبانوں کو ترش کیا ہوا ہے, اور ہمارے رویے جو ہیں وہ اس بات کا باعث بن رہے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کو دین اسلام سے جو ہے جس طرح وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. ڈاکٹر انل بغدادی صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے, اگر دوسروں کی رائے کو برداشت کرنا ہو اور دوسرے کا جو اختلاف ہے اس کو برداشت کرو, دین اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے. اور یقیناً آج تو ہم مذہبی منافرت سے آگے بڑھ کر سیاسی منافرت کی طرح بھی چلے گئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنا ہمیں سیاسی منافرت نے ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچایا شاید مذہبی منافرت نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. تو آج تو ایک گھر کے اندر کئی پارٹیز کے لوگ موجود ہیں, کسی کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, کسی کی رائے کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں. بلا شبہ آپ کسی کی رائے پر عمل نہ کریں, لیکن برداشت کرنا, رائے کا اختلاف رکھنا, دین اسلام نے یہ بھی تو سکھایا ہمیں. جی بے شک, جس طرح ہم نے یہاں بات کا آغاز آپ نے کیا جی کہ ہمارے لیے سب سے پہلی دلیل تو ظاہری بات ہے قرآن عظیم ہے, بے شک حدیث پاک ہے, اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. دوسروں کی رائے کے ساتھ اختلاف رکھنا اس کا مطلب ثواب تک پہنچنا ہے, یعنی کہ اچھی رائے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاں انسانوں کو جسمانی اعتبار سے مختلف بنایا, وہاں پر ذہنی استعداد کے اعتبار سے بھی ہر بشر دوسرے سے مختلف ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کی ذہنی صلاحیت کوئی ہو سکتی ہے, جی بالکل, اور کسی کی ذہنی صلاحیت اس سے مختلف ہو سکتی ہے. تو وہ اپنی اس ذہنی صلاحیت کے مطابق کسی سے اختلاف کرے گا ضرور. جس طرح ابھی مثالیں دی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمع قرآن کے حوالے سے بات کی تو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی رائے, ان کی رائے کے ساتھ اختلاف کیا. بالکل ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ آپ ایسا کام کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شرح صدر فرمایا اور مجھے بات کی سمجھ آ گئی کہ جمع قرآن کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. بے شک. تو اس کے بعد وہ خود پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہاں میں اس کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور اس کو انجام دیا جائے. اللہ اکبر. ایسے ہی اختلاف رائے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے جی تو آپ نے ایک عورت کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کو طلب کیا. تو وہ جب طلب کیا گیا تو وہ آتے ہوئے ڈر بھی گئیں کہ مجھے خلیفہ نے بلایا ہے تو کوئی سزا دیں گے. تو وہ حاملہ تھیں, ان کا اسقاط ہو گیا. جب یہ مسئلہ درپیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مسئلے کو اس وقت جو موجود آپ کے اصحاب تھے ان سے پوچھا.
تو جو میجورٹی لوگوں کی تھی انہوں نے رائے دی کہ آپ کیونکہ خلیفہ وقت ہیں اور آپ نے اصلاح کے لیے ان کو بلایا تھا تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان سے مختلف تھی. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بلانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش آیا ہے, لہٰذا جو ان کا بنتا ہے تاوان اسقاط کے بدلے میں جو کچھ بنتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو قبول کیا, حالانکہ وہ اکیلے تھے اس رائے کے اندر, لیکن جب رائے اچھی تھی تو اس کو قبول کر لیا گیا. تو یہ صحابہ اکرام کا تھا. پھر ائمہ کی طرف اگر ہم آ جائیں تو ائمہ میں, کیونکہ آپ نے ایک بات کی نا شروع میں کہ ہمارا یہ اختلاف ہوتا کہاں سے ہے. اختلاف ہمارا وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو کی سپیریئر جو طاقت ہے ہماری اس کو جب ہم مان لیتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں, آپ کی برتری کو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے کے اوپر بھی ایک جاننے والا ہے. اور میں نے رائے دی ہے, ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی رائے میری رائے کے مقابلے میں بہت اچھی ہو. بالکل صحیح. صرف بات یہ ہے کہ مجھے تحمل کے ساتھ اس کو سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. احترام اس میں یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کرام جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے, اور آج میں اس طرف بڑا ضروری اشارہ سمجھتا ہوں لازمی کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہم کیوں اس افتراق کا انتشار کا شکار ہیں. بالکل ٹھیک. ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے. وجہ اس کے پیچھے سب سے بڑی ہمارے مدارس ہیں, ہمارے مدارس دینیہ ہیں. وہاں پر جو تعصب پڑھایا جاتا ہے وہ اس انداز کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنا ہے اور مد مقابل کو باہر صورت اپنے جاہل ماننا ہے. اس سے بڑھ کے آگے حق اور باطل کی بات شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اگر چلے جائیں, ہم تھوڑا سا آج کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں تو یقین جانے آپ میرے سے اس وقت بیٹھے بیٹھے 10 مسئلے پوچھیں گے تو میں 10 میں سے کوشش کروں گا کہ 10 کے اوپر ہی آپ کو جواب دوں. غلط ہے یا صحیح ہے میں اس کے اوپر غور نہیں کروں گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس بتایا جاتا ہے کہ 48 مسائل آپ سے ایک وقت میں پوچھے گئے. اچھا. تو آپ نے اس میں سے صرف 30 مسئلوں کا جواب دیا. 30 مسئلے کے اوپر آپ نے فرمایا کہ لا ادری, میں ان کو جانتا ہی نہیں, مجھے ان مسائل کا ابھی پتہ نہیں, میں ان کے اوپر پہلے ریسرچ کروں گا پھر جواب دوں گا. یہ کون تھے؟ امام مالک تھے, جن کی علمیت کے اوپر دنیا مجتمع ہے, دنیا متفق ہے. اور آپ ہی کے بارے میں حضرت خالد بن خداش ہیں ایک, وہ فرماتے ہیں کہ میں عراق سے چلا 40 مسئلے لے کر آیا. تو آپ نے ان 40 میں سے صرف 5 مسئلوں کا مجھے جواب دیا. اب آپ اندازہ کریں کیا تھا؟ لا ادری. یہ جو آج کی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے, ابن عجلان ہیں ایک, وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم لا ادری نہ کہنے کی غلطی کرتا ہے, لا ادری میں نہیں جانتا, تو وہ جب یہ جملہ نہیں کہتا تو یہ یعنی اس کو اپنے آپ سے نکال کرنے کی یہ غلطی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے. اور آج شاید ہم اس زوم میں کہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. بالکل آپ نے سچی بات ہے کہ نفس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, اور آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس چیز سے. آج وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, اور آگے اگلی بات آپ خود جانتے ہو, ناظرین بھی جانتے ہیں, اور یہ پورا سوشل میڈیا ہمارا ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اور سچی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا دیکھتا ہے کہ علماء کرام کے پاس جو لوگ سوال لے کر آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, ابھی وہ جو عالم دین ہے وہ جواب نہیں ابھی دے رہے ہوتے, ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کیا اس کو جواب دیں گے اس کے ادراک اور ذہن کے مطابق. جو وہاں مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں, اس سے پہلے جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں. اور یقیناً ایسے افراد سے ہمارا معاشرہ بھر چکا ہے, اور پھر جو حالات ہمارے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اختلاف جو امت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہ فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہ امت کو فائدہ بھی دیتا ہے. رائے کے اختلاف, جس میں ہمیں لٹریچر کی وسعت کی بات کی ہے, ایک تو یہ بتائیں کہ کس موقع پر یہ فائدہ مند ہوتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اسلام نے جو اختلاف رائے کے آداب سکھائے ہمیں وہ بتا دیجیے, تاکہ اگر رائے کے اندر اختلاف آ جائے تو کس طرح ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات جو اختلاف کے آداب ہیں ان میں ادب یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تعبیر اور تشریح کا, تو یہ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے اور للہیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. بعض اوقات خیر جہالت جیسے بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ
دینی مسند پر جاہلوں کو لا کے بٹھا دیں گے، جب ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے وہ جہالت سے فتوے دیں گے، خود بھی پھٹک جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ایک تو سبب یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات خود سورہ آل عمران میں بیان فرمائی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ کہ صرف جہالت سے اختلاف نہیں ہوتے، بعض اوقات علم کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، اللہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بغیم بینہم، اخلاص نہیں ہوتا ان کے اندر، حسد ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کا کینہ۔ میں سمجھ تو آج جو ہمارا سوشل میڈیا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو حسد ہے آپس میں، نہیں بہو لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، نہیں بندو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، ایک دوسرے کا حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرنا، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کے رہنا۔ تو آج جو صورتحال ہے کہ بعض خود علم بھی ہوتا ہے لیکن اندر سرکشی ہوتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی مذمت کی تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کون اس کو تکبر کہتا ہے؟ یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر پوچھا تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا، بعض اوقات حسد کی بنیاد پر دوسرے کی رائے کو اس لیے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں مخالف کی رائے، اللہ تو علم کی بنیاد پر یہ سخت۔ تو فرمایا دوسرا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی حقارت کرنا، تحقیر کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف بھی کریں نا، کسی سے اختلاف کرنا پڑے مخالف کے ساتھ بھی، تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھیے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیجیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تقوی کی بنیاد یہی ہے کہ عدل و انصاف کا پیمانہ کبھی تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دوسروں کے ائمہ کے بارے میں دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی، بودائی صاحب فرما رہے تھے، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر ہم نے ائمہ کا اختلاف پڑھا ہر فقہی مسئلے کے اندر۔ سبب الاختلاف میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسباب الاختلاف یہ نہیں ہوتا تھا کہ ضد تھی اور نعوذ باللہ ایک دوسرے سے مخالفت تھی، اور نہیں، وہاں کیا تھا؟ اختلاف الادلہ، دلائل کا اختلاف۔ بالکل صحیح۔ بعض اوقات مختلف روایات ہوتی ہیں، بعض اوقات جیسے ابھی انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی نا، ایک ہی آیہ مبارکہ تھی، ایک ہی آیہ مبارکہ، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی اور سمجھتے ہیں، امام شافعی اس کا اور معنی سمجھتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور لفظ قروء جو ہے اس کا معنی امام شافعی کے نزدیک اور ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ہے۔ علی ھذا القیاس، بعض اوقات ان کے پاس دلیل ایک ہی ہوتی تھی لیکن اس دلیل کے معنی اور مطلب اور مفہوم کے تعین میں اختلاف ہوتا تھا۔ تو ان اختلافات کی بنیاد پر ائمہ کا اپنا طرز عمل یہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، کتنی بڑی شخصیت، عباسی حکمران نے یہ فیصلہ کیا کہ موطا امام مالک جو حضرت امام صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے احادیث پیغمبر کو فقہی اعتبار سے اجتہادی نقطہ نظر سے ترتیب دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام کے لیے نافذ کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خود حضرت امام صاحب نے اس کا انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ، تو حکمران نے پوچھا کیوں؟ یہ بات سمجھنے والی، بالکل صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ ہر علاقے کے علماء ہوتے ہیں اور وہاں کے حقائق الگ الگ ہوتے ہیں، مسائل جدا جدا ہوتے ہیں، موسم الگ الگ ہوتا ہے، اور وہاں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو وہاں کے علماء کی جو مذہبی اور فقہی رائے ہوتی ہے، شرعی رائے ہوتی ہے، وہ بھی ہم سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم تو مدینے میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، ہم تو یہاں پر حجاز میں رہتے ہیں، یہاں کے مسائل اور ہیں، یہاں کی ضروریات اور ہیں۔ تو اصول دین ایک ہوتے ہیں لیکن باقی جو چیز ہے اس کے اندر تعبیر و تشریح کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں کسی کو حق اور باطل کی بات نہ کرے کہ وہ حق پہ ہے اور فلاں باطل پہ ہے، نہیں، اگر اصول دین ایک جیسے ہیں اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ایک جیسا ہے، اور اسی طرح ہمارے ختم نبوت کے بارے میں، رسول اللہ کے اوصاف کے بارے میں، آپ کی شان فضیلت کے بارے میں ہماری سوچ ایک جیسی ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، الوہیت اور ربوبیت کے بارے میں، حاکمیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایک جیسا ہے، اور اسی طرح حج بیت اللہ، استقبال قبلہ، یہ ہمارے اصول دین ایک جیسے ہیں۔ تو پھر آپ کسی کے بارے میں نا صرف فقہی اختلافات کی بنیاد پر حضرت شیخ الحدیث
حافظ محمد گوندلوی ہماری ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں بر صغیر کی، وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو ہمارے فقہی مسائل ہیں نا یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، بہت خوبصورت علمی بات ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کہ جائز کہیں یا ناجائز کہیں یہ نہیں اختلاف، وہ کہتے تھے افضل غیر افضل کا اختلاف، بالکل صحیح ہے کہ یہ وہ سمجھتا دلائل کی بنیاد پر یہ انداز اختیار کرنا افضل ہے، وہ سمجھتا کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بر صغیر کی ایک بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں ابھی حال ہی میں، تو وہ فرمایا کرتے تھے اس کو فقہی اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ فرمایا کرتے تھے اس کا نام ترجیح ہے کہ وہ چیز راجح ہے یہ راجح ہے یہ کہنا چاہیے، ارجح کیا چیز کون سی ہے، اس کو اختلاف کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور مفسرین کا بھی یہی انداز ہے نا کہ وہاں پہ اپنا راجح قول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا اور یقیناً بڑے خوبصورت طریقے سے آداب کو ایلیبوریٹ کر دیا کہ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آداب یہ جو اختلاف رائے ہم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اختلاف کی حد کیا ہے، کس حد تک جا کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور پھر جو ان حدود کو کراس کرتا ہے دین اسلام نے ان کی کیا وعید بیان کی اور کیا سزا ہے ایسے لوگوں کی؟ جی بالکل، جو آج کا زمانہ ہمارا ہے بالخصوص اس کے اندر تو ان چیزوں کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔ میں نے جس طرح ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ جب اختلاف ہے تو اختلاف ہوتا ہے شریعت کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی آپ نے رائے اپنی دینی ہے وہ رائے جو شریعت کے مبادیات ہیں وہ ان کے خلاف نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، جیسے بالکل آغاز میں شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ یہ امت جو ہماری اساسیات ایمان ہیں ان کے اوپر متفق ہے اور آج تک ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک، تو ان کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اختلاف کسی سے کرنا ہے تو اس اختلاف کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انجانے میں بعض اوقات کوئی ایسا فتویٰ اپنی لا علمی کی بنیاد پر وہ پٹخ دیتے ہیں یا کسی کے اوپر تھوم دیتے ہیں کہ اس سے قوم ہلاکت میں پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک تو پہلا واقعہ تھا وہ حضرت عمر بن عاصر تھے شاید، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک تھے تو مجھے غسل کی حاجت ہوئی تو میں نے سردی شدید تھی کیونکہ تو تیمم کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی۔ بعد میں میرے ساتھیوں نے یہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عامر آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی؟ تو اب ذرا دیکھیں گے آپ کہ آپ علیہ السلام کا پوچھنے کا انداز بھی استفہامیہ تھا، حالانکہ وہاں پر کوئی عام آدمی ہوتا تو فوری طور پر کہتا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا، تو درست تھا یا کیسے تھا۔ لیکن انہوں نے آگے سے ایک دلیل پیش کی کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ آپ نے درست کام کیا۔ گویا کہ انہوں نے خود قرآن سے اس بات کا استدلال کر لیا اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو انڈوز بھی کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ تھا کہ صحابہ کرام میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا سفر کے دوران میں۔ حضرت جابر اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے سر میں پتھر لگا، ایک بڑا زخم ہو گیا۔ یہ آج کے زمانے میں نا بالخصوص میں کہوں گا فتویٰ دینے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سر میں زخم ہو گیا اور شدید سردی تھی، اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے فتویٰ پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ قیاس کرتے ہوئے کہ آپ کیونکہ پانی کے استعمال پر قدرت رکھتے ہیں تو اس لیے آپ کو غسل جنابت کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سر میں اتنا بڑا زخم لگا ہوا ہے، اگر اس میں پانی جائے گا تو یہ بچے گا نہیں بچے گا، تو انہوں نے غسل کر لیا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے شدت کے ساتھ منع فرمایا، آپ نے فرمایا وہ خود بھی ہلاک ہوئے اس کو بھی ہلاک کیا۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ وہ جو مثال میں نے شروع میں بھی ایک دی تھی کہ حضرت امام مالک نے جب مسئلہ ان کو 100% کنفرم نہیں ہوتا تھا تو آپ لا ادری میں نہیں جانتا کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کے اندر کودنے کا شوق ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں۔ اصل مسائلیاں شروع ہوتے ہیں۔ اب ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے اور تعداد 120 تک کی روایت آئی کہ ان کے پاس لوگ سوال پوچھنے آتے، ایک کہتا کہ دوسرے سے پوچھیں، اس سے پوچھتے دوسرے سے پوچھیں، حتیٰ کہ وہ پہلے تک سوال واپس آ جاتا اور وہ یہ کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرتے، سبکی محسوس نہ کرتے کہ میں نہیں بتاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے۔ آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل علم جو تھوڑا بہت دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چند کتابیں ہم نے پڑھ لیں صرف نہ فقہ اور حدیث کی،
تو لوگ جب ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں ایک وہ خطا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مکمل عالم ہیں. نمبر 2، اگر ہم نے لا ادری میں جواب دے دیا تو ایسی صورت میں تو سیدھا ان کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا کہ یہ جاہل لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم میں جرت نہیں ہے، لا ادری کہنے کی بھی جرت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ یہ جرت ہمیں کمزور کیسے ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کے زمانے سے آپ لے لیں، نماز میں کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کا وضو نہیں، وہ نماز چھوڑ کر فوری باہر نکل جاتا تھا. آج سے آپ اپنی مسجدوں میں ذرا چیک کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو جماعت چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں. کثرت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وضو نہیں ہوتا، شرم کے مارے وہ نماز چھوڑ کر باہر نہیں نکلتے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، مطلب یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم اپنے کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کی جو وجوہات ہیں ان کی بنیادی وجہ میں سے یہ وجوہات جو ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا. یقیناً اہم موضوع تھا اور انتہائی خوبی کے ساتھ ان دونوں شخصیات نے ایلیبوریٹ کیا، وضاحت کی کہ اختلاف رائے یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر اختلاف رائے علمی دائرہ کار کے اندر ہو اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، آداب و شرائط کے مطابق ہو تو یہ رحمت ہے. اور اگر یہ اسلامی حدود اور شرائط سے آگے نکل جائے تو یہ امت کے اندر انتشار کا باعث بنتا ہے، اور جس کی دین اسلام نے قطعاً ممانعت کی ہے اور سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے. اور یقیناً اختلاف جب مخالفت میں تبدیل ہوتا ہے دین اسلام نے اسے ہی منع کیا ہے. اور یقیناً اگر ہم کسی رائے سے کسی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے سامنے مد مقابل ہیں، ان کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، یا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے ان کی غلط ہے. لیکن اب بات یہاں پر آ جاتی کسی کو حق اور باطل ثابت کرنے کے چکر میں آپ امت کے اندر شرادہ نہ بکھیریں اور اپنی بات کہتے جائیں. انشاءاللہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو ضرور اس پہ اثر کرے گی، اور ایسا ہوتا ہے، ضرور اس پہ اثر کرتی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے جو اصول ہیں، اصل تعلیمات جو ہیں دین اسلام کی، قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.